الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 10 روزہ سنت اعتکاف جامع مسجد اقصی حنبل آباد سپی میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے اس اعتکاف کی یہ چوتھی نشست ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ آج ہماری اس حوالے سے چوتھی نشست حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک خاصہ اور شان دے کر بھیجا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاصہ ہے وہ آپ کا حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کائنات کے حسین ترین ہستیوں میں شامل فرما کر اور نبوت کے تاج سے سرفراز فرما کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ان کے حوالے سے ابتدائی معلومات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اور آپ کے دادا حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدنا راحیل، اور آپ علیہ السلام کے 11 بھائی اور ایک روایت کے مطابق 12 بھائی ہیں، جن میں ایک آپ کا سگا بھائی جس کا نام بنیامین ہے، اور آپ علیہ السلام کا قرآن پاک میں 27 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے 110 سال کی عمر پائی، اور آپ کی ولادت قنعان میں ہوئی، اور جب آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو آپ 3 دن تک اس کنویں میں موجود رہے، اور جب وہاں سے باہر نکالا گیا تو آپ کو آپ کے بھائیوں نے صرف 17 یا 20 درہم کے بدلے آنے والے مسافروں کو بیچ دیا تھا، اور جب آپ کو بازار مصر میں لایا گیا تو وہاں آپ کو عزیز مصر کے لیے خریدا گیا، اور وہاں جو آپ کی قیمت مقرر ہوئی وہ آپ کا ایک طرف وزن کیا گیا اور دوسری طرف آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی اور آپ کے وزن کے برابر گوشت اور ریشم آپ کی قیمت کے طور پر ادا کیا گیا۔ تو وہاں اگر آپ کو سستا بیچا گیا تو وہ 2 اعلان کی بےعزت، اور یہاں آپ کے حسن اور آپ کی شان کے حساب سے آپ کی قیمت لگائی گئی، اور جس عزیز مصر نے آپ کو خریدا تھا اس کا نام قطفیر مصری تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حسن سے نوازا تھا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خواب کی تعبیر کا بھی ملکہ عطا فرمایا تھا، اور ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ ایک وقت میں 72 زبانیں بولنا جانتے تھے۔ اگر آپ کی 2-4 زبانیں بولنا جانے لگے، زبانیں بولنا جانتے 4 یا 5 6، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ 72 زبانوں میں گفتگو کرنا جانتے تھے، اور آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام رحمت لکھا گیا کتابوں میں، اور آپ کو زلیخا سے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام افراسین اور دوسرے کا نام میسا یا میسا تھا،
اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے تابوت کو حصول برکت کے لیے وہاں کے لوگوں نے دریا نیل کے اندر رکھا۔ دریا نیل کے اندر آپ کا تابوت رکھا رہا، آپ کا جسم مبارک رکھا رہا، اور 400 سالوں کے بعد آپ علیہ السلام کے تابوت کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دریا نیل سے نکالا اور آپ کو جو ہے دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ اور آپ علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تو تعجب کی بات، اور یہ بڑے معلومات کی بات ہے کہ زلیخا کا اصل نام زلیخا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں، واقعات میں، کہانیوں میں آپ نے ہمیشہ نام زلیخا ہی سنا ہوگا، لیکن زلیخا کا اصل نام زلیخا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اصل نام جو کتابوں میں لکھا گیا وہ راحیل ہے۔ رے الف عین یہ لام راحیل۔ اور آپ جب قید میں ڈالا گیا تو آپ نے 7 سال کی قید کاٹی ہے۔ 7 سال آپ جیل میں رہے، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اور جب آپ جیل سے باہر آئے تو آپ نے 80 سال مصر میں حکومت کی ہے۔ اور آپ جو ہے جب جیل سے باہر آئے تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ تو جیل سے باہر آتے ہی آپ کو سلطنت ملی، 30 اور 80 110 سال ملے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے واپس اپنے پاس مصر میں بلایا تھا بھائیوں کے ذریعے، تو آپ نے اپنے والد کا استقبال اس طرح کیا کہ 4000 خادم آپ نے اپنے والد کے استقبال کے راستے میں کھڑے کیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ایجاد بھی ہے جو آپ سے پہلے کائنات میں موجود نہیں تھی۔ یہ جو کاغذ ہے نا، کاغذ پیپر، کاغذ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ سے پہلے جو ہے یہ چیز موجود نہیں تھی، پیپر موجود نہیں تھا، چھال تختے جو بھی تھے، لیکن کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی قمیض بھیجی والد کے پاس آنکھوں اور بصارت کی روشنی کے لیے، تو اس قمیض کی خوشبو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 80 میل کی دوری سے محسوس کر لی۔ 80 میل وہ قمیض دور تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو گیا۔ اور یہ جنتی قمیض تھی۔ جنتی قمیض یہ جنت سے کب نیچے، اگر جنتی ہے تو جنتی قمیض کو جنت میں ہونا چاہیے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے وہ قمیض لے کر آئے تھے، اور وہ قمیض پہنا کر آپ کو پھر آپ آگ میں گئے۔ پھر یہ قمیض منتقل ہوتی رہی اور والد نے یہ قمیض آپ کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دی تھی، اور اس طرح کا یہ قمیض آپ کے پاس موجود تھی۔ تو پھر اسی قمیض کو بعد میں آپ نے والد کے پاس بھیجا تھا۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 دن تک اپنے والد کو دفن نہیں ہونے دی، والد کی محبت میں 40 دن تک آپ کے لاش مبارک، آپ کا جسد اقدس وہاں موجود رہا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کے جسم دھرتے سکتے نہیں ہیں، ورنہ انسان، عام انسان کا جسم ہے 3 دن کے بعد، 4 کے بعد اللہ معاف کر ہو جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا احسان ہے جن کو نہ ہوا نقصان پہنچاتی ہے، نہ موسم کی تبدیلی نقصان پہنچاتی ہے، اور نہ انہیں زمین کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو مکان ابروم میں دفن کیا گیا۔ تو یہ ایک اجمالی اور مختصر سا تعارف حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ اصل میں جو یہ واقعہ قرآن پاک میں آپ کا ذکر چلتا ہے، آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب جب آپ نے دیکھا تو صبح آپ نے اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اس خواب کا تذکرہ آتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کو جو خواب بیان کیا، قرآن پاک میں اس کے الفاظ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے والد گرامی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب والد سمجھ گئے، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کسی اور پہ بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کی عظمت کا بیان ہے، اور بھائی آپ کی عظمت کو دیکھ کر آپ سے حسد کرنے لگیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ نے فرمایا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، اگر ان کو علم ہو گیا تو وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس سازش پر اور آپ کی ذات کے ساتھ حسد کرنے پر شیطان انہیں اکسائے گا، اور پھر وہ آپ کے لیے کوئی مصیبت یا پریشانی کھڑی کریں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس بات سے منع فرما دیا، اور جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد نے آگاہ بھی کر کے اشارہ کر دیا۔ قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کا رب آپ کو چنے گا، مخصوص کرے گا، خاص کرے گا۔ وَيُقَلِّبَكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر پر قائم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، مکمل کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی آل پر بھی کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ نے آپ کے آبا و اجداد حضرت اسحاق و ابراہیم پر اسے مکمل کیا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر یجتبی کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت کے لیے خاص فرمایا تھا۔ تو خواب بیان ہو گیا، اور خواب کا صلہ اور بدلہ کیا ملنا ہے وہ بھی والد نے آپ کو واضح کر دیا کہ یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہونے والے ہیں، لہذا آپ اپنی جو خواب ہے اپنا یہ آپ جو ہے کسی اور کو نہ بتائیں۔ اب اس خواب کے بعد ظاہر اشارہ کر گیا کہ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور اسی سے آگے نبوت چلنی ہے۔ تو آپ والد کی نگاہوں میں محبوب بھی ہو گئے، اور آپ کی عزت و مرتبہ بھی ان کی نگاہوں میں بڑھ گیا۔ اب ظاہر ہے 4 بیٹے ہیں، ایک کو باپ عزیز رکھے اور دوسروں کا مرتبہ کم ہو، ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم جو سگے بھائی ہم 11 ہیں، اور وہاں سے وہ 2 ہیں، وہ 2 میں بھی ایک کو والے زیادہ عزت احترام اور محبت دیتے ہیں، اور ہم سب کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ تو انہوں نے
کا اظہار کیا. کیا واپس میں بیٹھ کر گفتگو کی. یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ دیکھو یوسف اور اس کا بھائی ہمارے مقابلے میں ہمارے والد کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں. ونحن عصبہ، جبکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. زیادہ تعداد والوں کو اوپر توجہ نہیں دیتے، اور وہ دو بھائی ہیں اب ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. ان آبان نفی ضلال مبین، ہمارے والد تو انہی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہی کی محبت میں سرشار ہیں. تو یہ ان کی وہ ایک تھی کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہمیں توجہ کیوں نہیں دی جا رہی. تو ان کا اس کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے والد کی محبت کا پوری طرح سے وہ حقدار بن جائیں اور والد کی محبتیں ہمارے لیے خاص ہو جائیں. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو شہید کر دیتے ہیں، یا پھر یوں کریں گے کہ ان کو ان کے والد سے دور کریں گے، تو پھر ہم اپنے والد کی نظر میں زیادہ محبوب ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اس مشورے کا ذکر ہے. کیا کہا؟ انہوں نے کہا اقتل یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا تو یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیں، یا یوسف علیہ السلام کو ایسی زمین میں پھینک آئیں کہ جس کے بعد تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف مائل ہو جائے. جب یوسف ہوگا نہیں تو اس کی محبت نہیں ہوگی، جب اس کی محبت نہیں ہوگی تو یہ محبت ہماری طرف پلٹ آئے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. فرماتے ہیں کہ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کرو یوسف کو شہید مت کرو، جان سے مت مارو. ایک کام کرو کہ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ، تم ایسا کرو کہ اسے کسی تاریخ کنویں میں ڈال دو. اگر بچ جاتا ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر وہیں مر جاتا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ اس کی جان لینے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کو کوئی پھینکنے والے ہیں، پھر آگے اس کا نصیب ہے. یلتقط بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، ہوگا یہ کوئی مسافر آئے گا اور وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور یہ ہے کہ ہم یوسف کے قتل میں بلا واسطہ ہم ملوث نہیں ہوں گے. مشورہ یہ ہوا. مشورہ ہونے کے بعد یہ سارے بھائی اپنے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور بارگاہ میں آ کے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم لے جائیں گے، ہم جا کے ساتھ کھیلیں گے، اور کھیل کے واپس ان کو شام کو ساتھ لے آئیں گے. قرآن پاک میں اس بات کو ذکر یوں آیا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، آپ یوسف کے حوالے سے ہم پر یقین نہیں کرتے. ایسے ہو معنا بدن، کل آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع و یلعب، تاکہ وہ ہمارے ساتھ جا کے پھل کھائے، باغات تھے وہاں سے فروٹ کھائے، پھل کھائے، اور ہمارے ساتھ کھیلے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور پہلے انہوں نے یہ ایسا تمہید ایسی رکھی کہ جی آپ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی